تربیت کرو، صحیح اخلاق سکھاؤ، صحیح تعلیم دو، اور نیک گھر میں، دیندار گھر میں نیک مرد سے ان کا رشتہ کر دو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو ان کی تربیت کے بدلے میں اللہ تم کو جنت عطا فرمائے گا۔ ایک خاتون اٹھ کر کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ، ان کے پاس تو 3 بیٹیاں تھی، وہ تینوں بیٹیوں کی تربیت کر کے جنت پا گئی، میرے رب نے مجھے 2 ہی بیٹیاں دی ہے، یا رسول اللہ کیا میں اپنے دونوں بیٹیوں کی تربیت کروں تو کیا مجھے جنت نہیں ملے گی؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ضرور، اگر تم اپنی دونوں بیٹیوں کی صحیح تربیت کرو گی، صحیح اخلاق سکھاؤ گی، صحیح دین بتاؤ گی، اور اگر تم ان کا رشتہ دیندار گھر میں نیک مرد سے کرو گی تو 2 بیٹیوں کی صحیح تربیت پر بھی تمہارا رب تم کو جنت عطا فرمائے گا۔ ایک خاتون اٹھ کر عرض کرنے لگی یا رسول اللہ، میرے رب نے تو مجھے 1 ہی بیٹی عطا فرمایا ہے، یا رسول اللہ کیا میری 1 بیٹی کی تربیت کرنے پر مجھے کچھ انعام ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں سنو، تم اپنی اس 1 بیٹی کی صحیح تربیت کرو، دینی تربیت کرو، اخلاق سکھاؤ، پردے کی تعلیم دو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، غیر محرمات سے بچاؤ۔ کافروں سے تو دور کی بات ہے، تصور بھی نہیں کر سکتے، نعوذ باللہ، غیر محرمات سے بچاؤ۔ آقا میرے پاس تو 1 بھی بیٹی نہیں ہے، وہ 3 بیٹیاں والی ماں تھی، وہ تربیت کے بدلے جنت لے گئی، وہ 2 بیٹیاں والی ماں تھی، وہ جنت کا مژدہ سن گئی، وہ 1 بیٹی والی ماں تھی، آپ نے اس کو جنت کی خوشخبری دے دی، یا رسول اللہ میرے پاس تو کوئی بیٹی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا عائشہ پریشان کیوں ہوتی ہو، جس کے پاس کوئی نہیں ہے اس کے پاس محمد رسول اللہ۔ آج ہم یہ عہد کر کے اٹھتے ہیں کہ اپنے گھر کے بیٹوں اور بیٹیوں کی حفاظت کریں گے، غیروں کے شر سے ان کو بچائیں گے نا بھائی انشاءاللہ، غیروں کے فتنوں سے ان کو بچائیں گے، اور ان کا فتنہ کسی میسج کی شکل میں بھی آ سکتا ہے، کسی کال کی شکل میں بھی آ سکتا ہے، کسی استاذ کی شکل میں بھی آ سکتا ہے، کسی دوست کی شکل میں بھی آ سکتا ہے، کسی آفس کے ڈائریکٹر کی شکل میں بھی آ سکتا ہے۔ آپ حفاظت کریں گے، آپ بول رہے ہیں مول صاحب بلا کے شک دے کے بھیج رہے، شک نہیں دے رہا ہوں، خدا کی قسم اگر آپ عمل کر لیں گے تو اس تربیت کے بدلے بیٹی کو جنت میں جگہ دلا رہا ہوں۔ ہماری نادانیوں نے ہماری بیٹیوں کو دوزخ کے اکھاڑے میں کھڑا کر دیا، ہماری غلط تربیت نے ہماری بیٹیوں کو آج تباہ و تاراج کر دیا۔ میں دور نہیں جاتا، اسی مہدی پٹنم کا میرے ملنے جلنے والوں کا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ ایک لڑکی میڈیکل کالج میں MBBS 3rd ایئر میں 2 سال سے خلوص محبت آوک جاوک ملنا جلنا آنا جانا، والدین خوش ہیں، سینہ ٹھوک کر کرے ہماری بیٹی ڈاکٹر بن رہی ہے، ڈاکٹر بن رہی ہے، ڈاکٹر بن رہی ہے، ڈاکٹر بن رہی ہے۔ دعوتوں میں جاتے ہیں تو بس خالی ڈاکٹریت کے تذکرے ہو رہے، بولے ان کا رینک کیا ہے، ان کی ڈگری کیا ہے، ان کا پوزیشن کیا ہے، اپنی بیٹی کا پوزیشن کیا ہے۔ اسی مہدی پٹنم کی بات کر رہا ہوں، جو میرے بھائی نے جب مجھے یہ درد بھری داستان سنائی تو یہ جلسے کا خیال میرے دل میں آیا۔ آج ایک گھر کی بیٹی تباہ ہوئی، میں چاہتا ہوں کہ پھر کوئی دوسرے گھر کی بیٹی تباہ نہ ہو پائے۔ 3rd ایئر ہے، بیٹی ضد کرنے لگی گھر میں کہ میں فلاں لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ پوچھے کہ کون ہے؟ جب نام سنے تو ماں باپ کے پیر کے نیچے سے زمین نکل گئی، وہ کسی خدا کا بندہ نہیں، پتھروں کی پرستش کرنے والا، گائے کا پیشاب پینے والا،
پیارے دوستو، ماں باپ نے لاکھ سمجھایا لیکن نادانی ناقص العقل عورت ہے. یہ قلب پر، یہ دماغ پر نقص کا مہر لگا ہوا ہے. یہ قلب کی گندگی اور یہ دماغ کی غلاظت نے اس بیٹی کو یہ قدم اٹھانے پر مجبور کر دیا کہ وہ نہ صرف اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ بیٹھی بلکہ اپنی کامیاب زندگی کے MBBS کے سفر کو چھوڑ دی اور اس غیر کی بیوی بن کر مجبوراً زندگی گزار رہی ہے. اللہ کا واسطہ میرے بھائیوں، اگر آپ کے گھر میں ایسا نہیں ہو رہا ہے تو آپ اللہ کی بارگاہ میں سجدے ادا کیجیے اور دوسروں کے گھر کی فکر کر کے دوسری بیٹیوں کا تحفظ کیجیے، دوسرے بھائیوں کا تحفظ کیجیے. ہمارا مذہب کسی کی بیٹی کو چھیڑنا بھی گوارا نہیں کرتا اور کسی کا بیٹے کو ہماری بہن چھیڑے یہ بھی گوارا نہیں کرتا. ہمارا مذہب اعتدال پسند ہے، ہمارا مذہب انصاف پسند ہے، ہمارا رب قانون پسند ہے. ہمارا رب نے ہمیں جو تعلیم اور جو حکم دیا اس کے مطابق زندگی گزاریں گے انشاءاللہ. کوشش کریں گے نا بھائی انشاءاللہ. اسی لیے آپ سے گزارش ہے، ہر ہفتہ بلا ناغا 3 سال سے الحمدللہ میرے آقا کی نعل پاک کا صدقہ مسجد حضا میں تحریک صدا اسلام کا ہفتہ وار اجتماع ہر ہفتہ بلا ناغا بعد نماز عشاء یہاں منعقد ہوتا ہے. آپ تمام دوست نوجوان اس اجتماع میں آئیں، یہاں سے روحانی فیض، علمی فیض، اخلاقی فیض، تربیتی فیض لے جائیں اور لے جا کر خود بھی کامیاب و کامران ہو جائے اور اپنے دوست و احباب کو بھی کامیاب و کامران بنائے. پابندی سے تشریف لائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ ہر ہفتہ بلا ناغا آپ کی ہماری ملاقات مسجد حاضہ میں عشاء کی نماز میں انشاءاللہ ہوتی رہے گی. میں اس موقع پر بالخصوص ہماری مسجد کے صدر محترم اور منتظمین کمیٹی کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمیں کام کے لیے تعاون کیا، کام کے لیے ہمیں اجازتیں دی، ہم ان کے مشکور ہیں. اور آج میری دعوت پر، میری خواہش پر بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب اور مقتدی افسر خان صاحب ہمارے اس جلسے میں تشریف لا رہے ہیں اور افسر خان صاحب آ چکے ہیں. میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری دعوت کو قبول کی اور مسلمان بھائیوں کو انہوں نے یہ پیغام دینے کے لیے تشریف لا رہے ہیں. اور بہت ہی زیادہ انتہائی مصروف ترین شخصیت جو عمر کے اس تقاضے میں ہیں کہ جن کو زحمت نہ دی جائے، لیکن میں نے خواہش کی، ادباً التماس کی، گزارش کی، میرے استاد محترم حضرت علامہ استاد العلماء عمدۃ المحدثین حضرت خواجہ شریف صاحب قبلہ مدد اللہ العالی، جن کا چہرہ دیکھو تو خدا یاد آ جائے، ویسے نورانی ذات آج ہمارے درمیان جلوہ افروز ہے. میں نے آپ کو کچھ دیر بٹھا کر کچھ کہنے کی جسارت کی، ہمت کی، بس کہے اسی لیے رہا تھا تاکہ میں کچھ کہہ دوں، حضرت کی برکت سے اللہ تعالیٰ میری بات کو قبول فرما لے، اسی لیے میں نے جسارت کی، ہمت کی. اب میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ حضرت علامہ استاد العلماء عمدۃ المحدثین حضرت خواجہ شریف صاحب قبلہ مدد اللہ علیہ دامت برکاتہ العالیہ سے ادباً التماس کرتا ہوں کہ وہ ہمیں زیادہ سے زیادہ دیر اپنے فیض علمی اور روحانی سے سرفراز فرمائیں اور تحریک صدا اسلام کے اس 3 سالانہ جلسے سے ایسی نصیحت فرمائیں تاکہ ہر سینے میں رہنے والا دل اللہ کی محبت میں تڑپنا اور دوزخ کے ڈر میں کانپنا سیکھ جائے. وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین.